إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قرآن مجید کی تفسیر کے اعتبار سے آج ہماری یہ 103 نمبر کلاس ہے، اور آج ہم سورۃ مؤمن یا جسے سورۃ غافر بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کی آیت نمبر 51 سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ مؤمن، اس سورت کے بارے میں ہم نے شروع میں جانا تھا کہ یہ مکی سورت ہے، اور مکی صورتوں کا مضمون صرف زیادہ تر آخرت کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، پہلے جو لوگ ایمان لے آئے اور پہلے جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے مطابق ان کے اوپر جو ہے وہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جن لوگوں نے بات مانی ان کو یہ انعام ہوا، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا ان کا جو ہے وہ یہ انجام ہو۔ تو یہی مضمون چلتا رہا اس سورت کے شروع میں، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بھی تھوڑا سا اشارہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے نتیجتاً یہ بتایا ہے کہ اللہ اپنے پیغمبروں کو بھیجتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے حجت قائم کرتا ہے۔ جو لوگ نہیں مانتے ہیں وہ خسارے میں جاتے ہیں، اور جو لوگ مانتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہی کلام کا سلسلہ چل رہا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں جا کے فرمایا کہ جب یہ جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو وہاں جہنم کے فرشتوں سے کہیں گے کہ ہمارا عذاب ہلکا کر دو، رب سے دعا کرو کہ ہمارا عذاب ہلکا کر دیا جائے۔ فرشتے آگے سے کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم ہیں لَنَنصُرُ رُسُولَنَا، ہم اپنے رسولوں ہی کی مدد کرتے ہیں، انجام کے لحاظ سے اور نتیجتاً کے لحاظ سے ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہم انہی کی مدد کرتے ہیں، اور جو اللہ کے رسولوں کو، نعوذ باللہ بہت سے ایسے بھی اللہ کے رسول آئے جنہیں بنی اسرائیل کے لوگوں نے شہید کرنا چاہا، تو اللہ نے فرمایا کہ انجام کے لحاظ سے وہی لوگ جو ہے وہ برباد ہوئے، وہی لوگ جنہوں نے رسولوں کو جو ہے وہ تکلیفیں پہنچائی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بھی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اشہاد ویسے تو شہید کی جمع ہے، گواہ، یا جسے یعنی اس سے مراد قیامت کا دن ہے، جس دن جو ہے وہ گواہیاں دی جائیں گی۔ تو یوم یقوم الاشہاد، وہ جس دن اشہاد قیامت کا دن آئے گا، اسی طرح دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی ان کو ملتی ہے انجام کے لحاظ سے جو ہمارے رسول ہیں اور جو ہم پہ ایمان لانے والے ہیں۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، وہ یوم یقوم الاشہاد کا جو دن ہے وہ دن ہے، ایسا دن ہے کہ لا ينفع الظالمین معذرتهم، اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کرنا ان کے کام نہیں دے گا۔ اللہ جسے چاہے معاف کر سکتا ہے، لیکن کسی ظالم کو، کسی گنہگار کو وہاں اس کی معذرت افیشلاً یا اسے جو ہے یعنی حقیقتاً وہاں پہ قبول کیا جاتا ہو، کوئی دارالعمل ہو، ایسا نہیں ہے۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان پہ لعنت ہوگی، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہوگی۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بہت برا گھر ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ
فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت نامہ عطا فرمایا تھا، یعنی تورات عطا فرمائی تھی جو ہدا تھی، ہدایت تھی۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بنی اسرائیل کو ہم نے اس کتاب کا، اس ہدا وہ تورات کتاب کا وارث بنایا تھا۔ ان کے ذمے لگایا تھا کہ یہ تورات کتاب تمہیں دی جا رہی ہے، تم اس کے وارث ہو، اسے سنبھالنا، اسے جو ہے وہ اس پہ عمل کرنا۔ لیکن ان لوگوں نے اس کتاب کی قدر نہ کی، اس کا حفاظت نہ کیا، اور نتیجتاً وہ لوگ جو ہے اس کتاب کو ضائع کر بیٹھے۔ وہ کتاب وہ تھی ہدی و ذکریٰ لأولی الالباب، وہ ہدایت تھی و ذکریٰ اور نصیحت تھی لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے۔ اس میں بڑی ہی نصیحت تھی، نصیحت کرنے والی وہ کتاب تھی، لیکن بنی اسرائیل نے اس کو بھی ضائع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا فاصبر، آپ صبر کیجیے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، یعنی جو اللہ نے فرمایا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیے، استغفار کرتے رہیے۔ وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ بالعشی والابکار، اپنے رب کی عشی شام کو، الابکار صبح کو، صبح اور شام اپنے رب کو یاد کرتے رہیں۔ یہ کہنا کہ اب یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں یا لوگ مجھے مصیبتیں اور تکلیفوں میں دے رہے ہیں، فرمایا صبر کیجیے، اللہ کا جو وعدہ ہے نصرت کا وہ برحق ہے۔ بس آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ رب سے استغفار کرتے رہیں اور اپنے رب کی تسبیح بیان کریں صبح اور شام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں یہ دعا موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام 100 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، یا استغفر اللہ العظیم، یا استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح اور شام کی دعاؤں میں یہ بھی دعا موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام 100 دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ 100 بار پڑھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو انسان صبح کے ٹائم 100 دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ لے اور شام کے ٹائم 100 دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ دے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ کیا کرنے سے؟ صبح اور شام 100 دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہو کر امت کے ہر ایک انسان کو یہ پیغام ہے فاصبر ان وعد اللہ حق، صبر کیجئے، اللہ کے وعدے برحق ہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اور صبح اور شام اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، کام اپنا پورا کریں، آگے رزلٹ کیا نکلتا ہے اس کی ذمہ داری اللہ پہ چھوڑ۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یجادلون، جو بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات میں، بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو ان کے پاس کوئی آئی۔ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، ان فی صدورہم الا کبر، نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر تکبر ہے، ان کے سینوں میں سوائے تکبر کے اور کچھ نہیں ہے، ما ہم ببالغیہ، اور وہ تکبر، وہ بڑائی، وہ چیز اس پر وہ پہنچنے والے بھی نہیں ہے، یعنی جھگڑا بحث کر کے اللہ تعالیٰ کی آیات میں کرتے ہیں، جو مقصد لینا چاہتے ہیں وہ اس پر پہنچیں گے بھی نہیں، ما ہم ببالغیہ، نہیں ہے وہ پہنچنے والے اپنے اس مقصد پہ، اپنی اس بات پہ جس پہ وہ تکبر کر کے اللہ کی آیات میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ فاستعذ باللہ، بس آپ اللہ سے پناہ مانگتے رہیں، انہ هو السمیع البصیر،
بے شک وہ اللہ سننے والا بھی ہے، سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ لخلق السماوات والارض، اللہ نے فرمایا البتہ زمین کا پیدا کرنا، آسمانوں کا پیدا کرنا اور زمین کا پیدا کرنا اکبر من خلق الناس، لوگوں کے پیدا کرنے سے کہیں بڑا ہے۔ زمین اور آسمان کتنی بڑی چیزیں ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ زمین میں کتنا کچھ ہے، آسمانوں میں کتنا کچھ ہے، یہ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ لوگوں کا پیدا کرنا، یہ لوگ تھوڑے سے جو چل پھر رہے ہیں ان کو بنا دینے سے، تو زمین جس پہ ان انسانوں کا سب کچھ ہے، آسمان اور زمین، وہ ان کے پیدا کرنے سے تو بڑی چیز ہے۔ جب اللہ نے اس کو بنا دیا ہے تو باقی انسانوں کو دوبارہ سے بنانا کوئی مشکل ہے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جاننا چاہتے ہیں، نہیں جانتے ہیں، یعنی نہیں سمجھتے ہیں، بے علم ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، نابینے اور بینے، دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے دونوں برابر نہیں ہوتے ہیں۔ جو نابینا ہوتا ہے اور جسے اللہ نے آنکھیں دی ہیں، جو لوگ بصیرت اور بصارت دونوں لے کے اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے راستے سے اندھے ہوئے ہیں، یہ برابر نہیں ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے، وہ لوگ ولل مسیء، وہ لوگ برے کے برے لوگوں کی طرح تو نہیں ہیں۔ یعنی ایک ہے ان کا نیک اعمال کرنا اور ایمان لے کے آنا، اور دوسری سائڈ پہ مسیء، المسیء برے اعمال کرنے والے، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ جیسے ایک بینا اور نابینا برابر نہیں ہے، اسی طرح مؤمن اور مسیء برابر نہیں ہے۔ قلیلا ما تتذکرون، بہت کم ہے جو اس سے نصیحت لیتے ہیں۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت آنے والی ہے، آ کے رہے گی۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وقال ربکم ادعونی، وقال اور فرمایا تمہارے رب نے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ہمارا رب یہ فرماتا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری دعا کرنے سے، مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں ذلیل اور خوار ہو کے داخل ہوں۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے رب سے دعا کرنے اور مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ انسانوں سے تو بار بار مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آرڈر دے کے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارا رب یہ تمہیں جو ہے وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں۔ جو لوگ دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا جہنم میں ذلیل ہو خوار ہو کے داخل ہوں گے۔ یاد رکھ لیں اللہ سے جو بھی چاہیے اسے مانگا جائے، چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، سب اللہ سے مانگا جائے۔ اے اللہ مجھے یہ دے دے۔ حقیقت سچ بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے مانگنا ہی نہیں آتا، ہمارے اندر وہ چیز موجود ہی نہیں ہے کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ سے اس انداز سے مانگے کہ جو مانگنے کا حق ہے۔ اللہ دعائیں سنتا ہے، استجب لکم دعائیں سنتا ہے، لیکن دعا مانگنے کے لیے وہ چہرہ ہو، وہ زبان ہو، وہ آنکھیں ہوں، وہ کان ہو۔ انسان رب کے سامنے اس طرح کر کے گڑ گڑا کے مانگے۔ کسی عالم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کا اسم اعظم کیا ہے جس سے جو مانگا جائے فوری جو ہے وہ اللہ عطا کر دے، وہ اسم اعظم کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر ایک انسان اکیلا ہو، کہیں کسی کشتی میں دریا میں سفر کر رہا ہو، اور وہ کشتی کسی بھنور میں پھنس گئی اور وہ دریا میں ڈوب رہا ہے، غوطے کھا رہا ہے، اور ایسے ہی اچھلتے کودتے یکدم پانی سے چہرہ باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ مجھے بچا لے، جو اس وقت کی وہ پکار ہے یا اللہ، یہ والا پکارنا اگر انسان عام روٹین میں پکار لے
تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اسم اعظم، یہ ہے اصل، جس سے بھی مانگو جس نام سے، لیکن وہ تڑپ لے کے مانگو، تضرعا و خفیہ، پیچھے سورۃ اعراف میں بھی جان چکے، آہو زاری کر کے اور گڑا کے مانگا جائے تو اللہ وہ چیز دیتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ انسان کو نہیں پتا کہ یہ چیز ملنے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز اس کو کس ٹائم پہ دینی ہے۔ وہ مانگ آج رہا ہے اور چیز اس کو ملتی 10 سال بعد ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے اب بہتر تھی۔ لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے انکار کر دیتے ہیں، فرمایا سیدخلون جہنم داخرین، جہنم میں ذلیل اور خوار ہو کے داخل ہوں گے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا ہے تاکہ اس میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو بنایا ہے مبصران، روشن بنایا ہے، دن کو دیکھنے والا بنایا ہے، رات کو سکون کی چیز اور دن کو دیکھنے والا بنایا تاکہ انسان، اس لیے کہ انسان اس دن میں جا کے اللہ کے فضل اور رحمت کو تلاش کرے۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ فرمایا اللہ ہے جو لوگوں پہ فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر نہیں کرتے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہ ہے تمہارا رب جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، خالق کل شیء لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ ہے، فانا تؤفکون، کہاں تم پھرے جا رہے ہو۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، وہ اس طرح تو وہ پھرتے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے نہ بنو۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، وہ اللہ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار بنایا ہے، ایک قرار اور ٹھہرنے کی جگہ بنایا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے اوپر چھت بنایا ہے، اور زمین تمہارے لیے قرار ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرار۔ قرآن مجید میں سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین کے بارے میں بات کرتے ہوئے فرمایا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اس کا معنی کیا کیا گیا ہے؟ اپنے گھروں میں رہو۔ الارض، زمین کو اللہ نے قرارن بنایا ہے، ٹھہرنے والی چیز بنایا ہے۔ اب ہم اس کا ترجمہ عموماً یہ کیا جاتا ہے کہ ٹھہرنے کی جگہ بنایا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو قرار بنایا ہے، یعنی ٹھہرنے کی جگہ بنایا ہے۔ آج کل انسان چاند پہ جانے کی کوشش کر رہا ہے، باقی سیاروں پہ جانے کی کوشش کی، کہیں زندگی کے آثار نہیں ملے۔ تلاش کیا جا رہا ہے زمین کے علاوہ کہیں زندگی کے آثار مل سکیں، لیکن کہیں نہیں ملے۔ تو اللہ نے زمین کو قرار بنایا، یعنی ٹھہرنے رہنے کی جگہ بنایا، یہ والا معنی کیا جاتا ہے۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور اس اللہ نے تمہیں شکلیں دیں، تمہیں بنایا، تمہاری تصویریں بنائی، تمہیں اللہ نے بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب سے اچھی شکل و صورت میں بنایا، اور تمہاری صورتیں بنائیں بہت اچھے طریقے سے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں اللہ نے طیبات سے پاکیزہ عمدہ چیزیں اللہ نے تمہیں کھانے کے لیے دی۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے وہ اللہ جو تمہارا رب ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، بس برکتوں والا ہے وہ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ هو الحی لا الہ الا هو الحی، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ فادعوہ، بس اسی سے مانگو۔ مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، یعنی پکار کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اس سے مانگو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے،
جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، ان سے کہہ دیجئے انی نہیت، مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان چیزوں کی جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ لما جاءنی البینات من ربی، جب میرے پاس رب کی طرف سے بینات اور دلیلیں آ چکی ہیں تو مجھے منع کیا گیا ہے میں پکاروں ان چیزوں کو جنہیں تم اللہ کے علاوہ جو ہے وہ پکارتے ہو۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کے لیے مسلمان اور تابعدار بن کے رہوں۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور دیکھو ذرا اس ذات کی طرف، اس اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر ایک نطفے سے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں مٹی سے پیدا کرنے کے بعد پہلے انسان کو، آدم علیہ السلام کو ڈائریکٹ مٹی سے بنایا، یا مٹی سے پودا نکلتا ہے اور اس سے آمدن، اس سے انسان کی غذا بنتی ہے، اور انسان کی غذا میں جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اگلے انسان کو ایک نطفے سے بناتا ہے، وہ ایک نطفہ سے پھر ثم من علقہ، پھر ایک لوتھڑا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس نطفے کو بناتا ہے، ثم یخرجکم طفلا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں طفل اور بچہ بنا کے نکالتا ہے، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم اپنی جو ہے وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچتے ہو، پھر تم اپنی جوانی کو اپنے یعنی عمر میں بڑے ہوتے ہو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر بڑے ہو کر تم اپنے جو ہے وہ یعنی شیوخاً بڑھاپے کو پہنچتے ہو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تم ہوتے ہو بڑھاپے میں۔ شیوخ شیخن کی جمع ہے، اور شیخ عربی میں بوڑھے پہ بھی بولا جاتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور تم میں سے بعض اس سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جوانی میں جو ہے وہ یعنی وفات پا جاتے ہیں، بڑھاپے سے پہلے بھی۔ من قبل وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قبل، کچھ لوگ تم میں سے ایسے ہیں جو بڑھاپا آنے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، وَلِتَبْلُغُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تمہیں، تاکہ تم اپنی وہ مدت پوری کرو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے۔ وَلِتَبْلُغُوا، اور تاکہ پہنچو، أَجَلًا مُّسَمًّى، اس متعین مدت کو، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے بنا کے، ایک نطفے سے، ایک لوتھڑے سے ایک بچہ نکال کے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم جو ہے وہ تم میں سے کچھ جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں، کوئی بڑھاپے کو پہنچتے ہیں، کوئی پہلے فوت ہو جاتے ہیں، تاکہ وہ مدت پوری کریں جو اللہ نے ان کے لیے بنائی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں تاکہ تم عقل کرو۔ والذی، فرمایا، یحیی و یمیت، وہ اللہ ہے جو یحیی، زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، یا وہ اللہ ہے جو کسی کو بناتا ہے اور ختم کرتا ہے۔ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب کوئی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، پس وہ اللہ اس چیز کو کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو چاہے، جب چاہے، جس طرح چاہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے۔ الم ترا، کیا دیکھتے نہیں ہو جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، انا یصرفون، کہاں پھرے جاتے ہیں، الذین کذبوا بالکتاب، جو ہماری اس کتاب کو جھٹلا رہے ہیں، وبما ارسلنا به رسلنا، اور جس کے ساتھ جو چیز بھیج کر ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، جو چیز دے کر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے، یہ ان چیزوں کو جھٹلا رہے ہیں، تو یہ لوگ کہاں پھر رہے ہیں؟ فسوف یعلمون، بس ان قریب یہ جان لیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اذ الاغلال فی اعناقہم، جب ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے، والسلاسل، اور زنجیریں ہوں گی، ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ڈلی ہوں گی، یسحبون، کھینچے جا رہے ہوں گے، کدھر؟ فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، گرم پانیوں میں، کھولتے ہوئے پانیوں میں کھینچے جا رہے ہیں، پھر انہیں آگ کے اندر جو ہے وہ جلایا جا رہا ہوگا۔ ثم قیل لہم، پھر ان سے کہا جائے گا، اینما کنتم تشرکون، کہاں تھے تم شرک کرتے، اور تمہارے شریک کہاں ہیں وہ جو تم شرک کرتے تھے؟ من دون اللہ قالوا ضلوا عنا، اس وقت اللہ کے علاوہ کہیں گے، اللہ کے علاوہ تو سب کچھ ختم ہو گیا، اللہ ہی ہے بس، اور تو کوئی نہیں ہے۔ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ سب کچھ بھول جائیں گے
اور کہیں گے ہم تو کسی کو نہیں پہلے پکارتے تھے۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اس طرح کر کے کافروں کو جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں وہاں جا کے اس طرح کر کے سب کچھ بھول بیٹھیں گے۔ ذالک بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جہنم میں اب تمہیں اس لیے ڈالا جا رہا ہے جو تم زمین میں بڑے اتراتے تھے، خوش ہوتے تھے بغیر حق کے۔ زمین میں جو ہے ذالکم بما کنتم، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو زمین میں تم ناحق بغیر کسی حق کے جو ہے وہ پھولتے تھے، سماتے تھے، خوشیاں کرتے تھے۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اور جو تم جو ہے وہ اتراتے پھرتے تھے۔ تمرحون اور تفرحون دونوں کے معنی قریب قریب ہیں، یعنی جو ہے وہ تکبر کرنا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا سمجھنا، خوش ہونا کہ ہم بہت بڑے ہیں۔ اللہ فرمائے گا یہ اس کا بدلہ ہے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، انہیں کہا جائے گا جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے۔ فبئس مثوى المتکبرین، بس بہت برا ٹھکانہ ہوگا تکبر کرنے والوں کا۔ پھر واپس کلام دوبارہ اس طرف اللہ کے رسولوں کی طرف آتی ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ برحق ہے، سچا ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، بس اگر ہم چاہیں تو آپ کو بعض اس کا دکھا دیں جو ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم آپ کو فوت کر لیں تو لوٹنا تو سب نے ہماری طرف ہی ہے نا۔ اس لیے یعنی آپ یہ مت چاہیں کہ آپ کو ان کا انجام دکھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے، لازم نہیں ہے کہ اللہ آپ کو ان کا انجام دکھائے کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ ہم ان کا بعض اگر آپ کو دکھائیں یا آپ کو فوت بھی کر لیں تو لوٹنا تو آخرہ ہماری طرف ہی ہے، وہاں آ کے سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول بھیجے۔ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، منہم جو پہلے ہم نے رسول بھیجے ہیں ان میں سے بعض رسولوں کے قصے ہم نے آپ پہ بیان کیے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ان میں سے بہت سے رسول ہیں جن کے قصے ہم نے آپ پہ نہیں بیان کیے۔ قرآن مجید میں انبیاء اور رسول کا ذکر موجود ہے، پورے قرآن مجید میں 25 نبیوں اور رسولوں کے نام اور ان کا ذکر آیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت تو نہیں ہے، یعنی کوئی صحیح روایت ایسی فکس تعداد میں کہ اللہ نے کتنے رسول بھیجے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح مرفوع روایت موجود نہیں ہے۔ یہ ایک روایت جس پہ کوئی بڑا سہارا لے کے 1,24,000 کے قریب پیغمبر لیے جاتے ہیں، یہ روایت بھی کوئی بہت بڑی معتبر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ نے بہت سارے رسول بھیجے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ نے ہمارے علاقوں میں بھی بھیجے ہوں، زمین کے دور دور کناروں پر بھی بھیجے ہوں، لیکن اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ 25 نبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو پہلے بھیجے ہیں۔ یہ تھے، ان کا یہ علاقہ تھا، بنی اسرائیل کی طرف یہ آئے تھے، پہلے یہ لوگ آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک وما کان لرسول ان یأتی بآیت الا باذن اللہ، اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے ممکن کہ وہ کوئی نشانی لے کے آئے الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ اب یہ اللہ نے جو رسول بھیجے ہیں یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں آپ ہمارے لیے یہ بنا دیں، سونے کے پہاڑ بنا دیں اور یہ نہریں چلا دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں۔ فرمایا کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہے کوئی نشانی، کوئی معجزہ لے کے آئے۔ معجزہ ہماری اختیار سے ہوتا ہے۔ جب نبی کے اختیار میں معجزہ نہیں ہے تو جو لوگ فلانے بزرگ نے یہ کر دیا، فلانے بزرگ نے یہ کر دیا، فلانے ولی نے یہ کر دیا، یہ سب کچھ قصے کہانیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے ان قصے کہانیوں سے بچیں اور کوئی بات بھی بغیر دلیل کے، بغیر ریفرنس سے، بغیر کسی چیز کے اس سے جو ہے وہ گریز کیا جائے۔ فرمایا وما کان لرسول، اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے کہ وہ کوئی بھی نشانی لے کے آئے، یعنی کوئی معجزہ، کوئی چیز
مگر اللہ کی اجازت سے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ، جب تیرے رب کا حکم آئے گا، قُضِيَ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور وہاں پھر اہل باطل، جو باطل والے ہوں گے، جو مبطلون ہوں گے، یہی خسارہ پائیں گے۔ اللہ تو وہ ہے، اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوها، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے یہ چوپائے بنائے ہیں جن پہ تم سواریاں کرتے ہو، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان چوپاؤں کو ذبح کر کے کھاتے بھی ہو، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنائے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان چوپاؤں میں تمہارے لیے اور بھی بڑی نفع کی چیزیں ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ ان کے ذریعے تم اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کی اس نفع کو پہنچو جو تمہارے سینوں میں ہے۔ ہمارے سینے میں ہے کہ ہم اپنا سامان وہاں لے کے جانا ہے، ہم نہیں پہنچ سکتے بغیر اپنے سامان کو سواری پہ اٹھائے بغیر۔ فرمایا یہ اللہ نے تمہارے لیے سارے نفع بنائے ہیں۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، تمہیں ان جانوروں پہ بھی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی بڑی کشتیوں پہ بھی وہ اٹھاتا ہے، سوار کیے ہوئے ہیں، اللہ نے تمہیں سوار کیا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہی ذات ہے جو تمہیں نشانیاں اپنی دکھاتی ہے۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، بس اللہ کی کس کس نشانی کا انکار کرو گے؟ وہ اللہ کی کس کس نشانی کے تم منکر بنو گے؟ افلم یسیروا فی الارض، کیا زمین پہ چلتے نہیں ہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، چل کے دیکھیں کہ ان سے پہلے لوگوں کی انجام کیا ہو۔ فینظروا، پس دیکھیں، کیف کان، کیسے تھا، عاقبہ، انجام، الذین، وہ لوگ، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کانوا اکثر منہم واشد قوۃ وآثارا فی الارض، کانوا اکثر منہم، وہ ان سے کہیں زیادہ تھے، واشد قوۃ، اور قوت میں سخت تھے، وآثارا فی الارض، اور زمین پہ انہوں نے بڑی بڑی یادیں جو ہے وہ چھوڑی ہیں، یا انہوں نے زمین میں بڑے بڑے جو ہے وہ ان کے نشانات کھنڈرات موجود ہیں، یا زمین پہ انہوں نے بڑی بڑی جو ہے وہ کھیتیاں کی، بڑی بڑی کاریگریاں کی۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ان کے کسی کام نہ آیا، کچھ فائدہ نہ دیا جو وہ کماتے رہے، جو وہ کرتے رہے۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، جب ان کے پاس رسول واضح کھلی نشانیاں لے کے آئے، فرحوا بما عندهم من علم، جو ان کے پاس اپنے پاس جو تھوڑا سا علم تھا نا، اس پہ اترانے لگے، اس پہ تکبر کرنے لگے، ہمیں بڑا کچھ آتا ہے، ہم بڑا جانتے ہیں، ان کو کیا پتا، ہمیں بڑا علم ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وحاق بہم، اور گھیر لیا ان کو بطور عذاب کے اسی چیز نے جو یہ مذاق کرتے تھے، ان کے مذاق کرنے نے ہی انہیں جو ہے وہ گھیر لیا۔ فلما رأوا بأسنا، اور جب یہ ہمارا عذاب دیکھتے ہیں تو عذاب دیکھنے پہ کہتے ہیں، قالوا آمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما کننا بہ مشرکین، اللہ کے عذاب کو دیکھتے ہوئے تب کہیں گے ہم ایمان لائے اللہ پہ جو وحدہ ہے، اور کفر کیا ہم نے ان چیزوں کے ساتھ جنہیں ہم شریک کرتے تھے۔ لیکن فلم یک ینفعہم ایمانہم، اس وقت کا ایمان لانا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، جب یہ ہمارا عذاب دیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندے کی توبہ قبول ہوتی رہتی ہے ما لم یغرغر، جب وہ موت کے فرشتوں کو نہیں دیکھ لیتا، جب اسے موت کے آثار نظر آ جاتے ہیں، پھر اس وقت کی توبہ کی ہوئی اس سے فائدہ نہیں دیتی ہے۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہی ہے اللہ کا طریقہ جو اللہ کے بندوں میں پہلے گزرا ہے، قد خلت فی عبادہ، جو اس کے بندوں میں گزرا ہوا ہے، جو پورا ہوا ہے۔ سنت اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا دستور، قد خلت فی عبادہ، جو اللہ کے بندوں میں برابر چلتا ہوا آ رہا ہے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور یہاں آ کے سارے کافر جو ہیں وہی نیست و نابود اور خسارے میں جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو اس وقت یہ کافروں کے پاس
ان کے پاس بچنے کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں کافروں کے راستے پہ چلنے سے بچائے، اور اللہ ہمیں اس راستے پہ چلائے جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے دے کر بھیجا ہے۔ اللہ ہمیں ان آیات پہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان نشانیوں پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ہم تک بھیجی ہیں۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی عذاب سے محفوظ رکھے۔ یہاں آ کے یہ صورت ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد آگے جو ہے وہ ایک بہت بڑی عظیم صورت ہے، صورت حامیم سجدہ، اور اس میں چند باتیں ہیں جو ہمارے لیے بہت سمجھنے کی ہیں۔ آئندہ کلاسوں میں اس صورت کو ہم اچھی طرح سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اور اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔